السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جس کیس کو ہم پچھلے کئی دن سے بہت ایوڈلی فالو کر رہے تھے، جب سے ہمیں خبر ملی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس مجرم کی ضمانت منظور کر لی ہے اور اس کی سزا معطل کر دی ہے جس نے پاکستانیوں کو بری طرح سے بے وقوف بناتے ہوئے ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور غریب عوام کے بچوں کو کمپیوٹر سکھانے کے بہانے اس نے ان کی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز بنا کر بیرون ممالک بیچی۔ اب آبویسلی یہ خبر جب میڈیا میں رپورٹ ہوئی تو ہم سب بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے اس بات سے کہ یہ کیا بات ہوئی، پھر انصاف کدھر گیا۔ لیکن وہیں پر لاہور ہائی کورٹ کا موقف سامنے آیا کہ ابھی ہم نے کوئی ریٹن آرڈر جاری نہیں کیا اور ابھی تو اس کی اپیل ری ہیئر ہوگی۔ ہمارا کل تک یہ خیال تھا کہ آج جو ری ہیئرنگ ہوگی، دوبارہ سے سماعت ہوگی، تو وہ محض اس کی ضمانت پر بات ہوگی، لیکن ٹو آر سرپرائز اور بڑی ہماری خوش قسمتی بھی ہے ماشاءاللہ کہ اس کی مین اپیل کو ہی آج لاہور ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا، خارج کر دیا، اڑا دیا۔ حالانکہ بہت دیر، کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے مجرم کا وکیل، ملزم نہیں مجرم کا وکیل باقاعدہ بحث کرتا رہا کہ نہیں جی یہ تو کمپیوٹر کی دکان تھی، ہم تو ویڈیو گیمز یہ میرا جو مجرم ہے، اب تو ملزم بھی نہیں کہہ سکتا، کہ یہ سعادت امین نامی شخص یہ تو سرگودا میں ویڈیو گیمز بنا کر بیچا کرتا تھا۔ عدالت نے پوچھا، معزز جج صاحب نے پوچھا کہ اس ویڈیو گیم کا پھر کوئی کانٹریکٹ بتائیں کہ اگریمنٹ آپ کا کس سے ہوا، کس کو بیچا، کب بنائی۔ وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، کوئی بھی ان کے پاس ایویڈنس یا پروف نہیں تھا اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ البتہ دوسری طرف ایف آئی اے کے پاس ایک چیز کا ثبوت موجود تھا، تمام ٹیکنیکل ثبوت ان کے پاس موجود تھے جو انہوں نے موقع واردات، بلکہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ اس وقت بھی واردات ہی ڈالنے میں مصروف تھا جس وقت انہوں نے ریڈ کی اور وہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں۔ 10-12 سال کا بچہ سمر اور اس کا چھوٹا بھائی، ان 2 لوگوں کا وہ ان کو بیچنے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کی پوری چیٹس موجود تھیں، پورا ہارڈ ویئر انہوں نے جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا، اس کا فون، اس کا لیپ ٹاپ، اس کی تمام ڈیٹیلز، اس کا جو کچھ بھی ان کو مل سکتا تھا انہوں نے حاصل کیا اور تمام ثبوت مجرم کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ناظرین غور طلب بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا یا جن لوگوں کو پاکستانی بچے بیچنے کے، ایک تو تھا نا پورنوگرافک مٹیریل بیچتا تھا، یعنی قابل اعتراض مواد، ویڈیوز اور پکچرز بیچتا تھا، ایک ہے کہ بچوں کو ہی بیچنے کی تیاری کر رہا تھا، باہر کے ممالک بھیجنے، ماں باپ کو یہ بتانے کہ میں ان کو باہر کے ممالک میں بھیج کر سیٹل کروں گا، لیکن اصل میں ان کو بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس چیز کے بھی ثبوت ایف آئی اے کے ہاتھ لگ گئے۔ اور آج جو زبردست خبر ہے، میں کامنٹس پڑھ رہی تھی تو ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ پلیز آپ یہ بار بار نہ بتائیں کہ $40,000 اس نے کمائے۔ اس طرح کئی پرورٹڈ لوگ جو ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں وہ اس بات سے متاثر ہو سکتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے اس سے۔ تو میں بتاتی چلوں کہ ایف آئی اے گجرات نے آج سے 2 دن قبل اس شخص پر ایف آئی آر کاٹ دی ہے اور اب ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے منی لانڈرنگ کا، یعنی یہ جو $40,000 اس نے کمائے تھے، جو ویسٹرن یونین اور منی گرام کے سارے ثبوت موجود ہے ایف آئی اے کے پاس، وہ اس کو نہ ڈینائی کر سکا کیونکہ اس کے نام پر وہ سارا پیسہ آیا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں وہ سارا پیسہ آیا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی تھا، بہت سے لوگ اسکیپٹیکل بھی تھے کہ پتہ نہیں ہماری عدالت کیسا فیصلہ کرے گی۔ تو یاد رکھیں یقیناً عدالتیں آپ کے فیکٹس کو تو دیکھتی ہیں، لیکن جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے رہے کہ کیا میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں، تو مجھے اس سے احمد فراز کا ایک شعر یاد آتا ہے، بڑے زبردست شاعر گزرے ہیں اور ابھی موجودہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں انفارمیشن کے، شبلی فراز صاحب، ان کے والد صاحب ہیں، وہ والد صاحب تھے، تو ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ناظرین ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں، اور دیکھیں آپ سب نے مل کر آواز اٹھائی، بالخصوص میرے ساتھ جو لوگ مجھے ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں، میں نے ٹویٹر پر اس مسئلے کو یوٹیوب سے بھی پہلے اٹھایا تھا، اور ٹویٹر پر جتنے لوگوں نے اس پر شور مچایا، اس پر بات کی، اس پر اعتراض کیا، احتجاج کیا، ان کی آواز چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچی۔ یہ ایسے ہی نہیں مسئلہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا،
ذرائع بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب جو ہیں ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے اس بات پر بہت غم و غصے کا اظہار کیا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کیس کی ذرا ڈیٹیلز مجھے بتائی جائیں. اور پھر آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ساتھ میں FI سائبر کرائم ونگ کے جو ان کے نمائندہ جس نے یہ ساری ریڈ بھی کی تھی, جس نے سارا کیس انویسٹیگیٹ کیا اور پورا سال لگا کر محنت کی اور بغیر کسی عدالتی انوالومنٹ کے 1 سال کے اندر اندر ماشاءاللہ اتنی زبردست تیاری کر کے کیس پریزنٹ کیا کہ اس شخص کو سزا ہو گئی 1 سال کے اندر اندر. سو ناظرین, اپریل 2017 میں پکڑے جانے والا یہ مجرم جب 2018 میں اس کو سزا ہوتی ہے تو اس پر بہت یہ تمام لوگ جو ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ اس جرم میں شریک جرم تھے, انہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتی جاؤں کہ اگرچہ میرا خیال تھا کہ میں اس کو ذرا اور طرح سے بھی کور کروں گی لیکن چونکہ رمضان المبارک بھی چل رہا ہے, کچھ اور بھی مصروفیات ہیں, تو میں لاہور جا نہیں سکی, میں اسلام آباد سے ہی اس کو کور کیا. لیکن میں ایک بات بتاتی جاؤں کہ جو میری بھی قانون کی جتنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق یہ تھوڑا سا عدالت کے لیے ویسے بھی مشکل ہو جانا تھا اس شخص کو ضمانت دینا. ویسے تو ٹھیک ہے معزز عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے, ہمیں دونوں صورتوں میں میرٹ پر جو بھی فیصلہ ہو قبول تھا بھی ہے بھی, لیکن ایسے مجرم کو ناظرین ضمانت دینا جب تک کہ اس کا فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا وہ اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کون ضامن بنے گا, کون گارنٹی دے گا کہ یہ شخص ضمانت لینے کے بعد جب اپنے گھر میں بیٹھے گا تو دوبارہ یہ کام نہیں شروع کر دے گا. اور پھر یہ کہ اگر آپ اس کی سپرویژن پہ کوئی مطلب سپروائزڈ اس کی بیل ہو جاتی ہے کہ جی آپ کی حکومتی جو سرکاری افسران ہیں پولیس کے جو اچھے لیول پہ ہوں وہ 2 لوگ ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو تو 6 پولیس افسران کو اگر آپ اس کی ڈیوٹی پہ لگائیں تو اسٹیٹ کیوں اس کا خرچہ برداشت کرے, وہ ظالم انسان خود کیوں نہ اس چیز کے لیے پے کرے, اگر اس کو بیل چاہیے تو سپروائز بیل لے. سو اگر یہ ہوتا تو پھر ہم اس کیس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی فائٹ کر سکتے تھے, ہم اس کو آگے لے کر چل سکتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی. پلیز آپ اس کو بند کر سر جلدی. تھینک یو. سو دا پوائنٹ از کہ انصاف کا بول اللہ تعالیٰ نے بالا کیا. شکر الحمدللہ کہ عوام کے نیریٹو کی فتح ہوئی. اب ایک آخر میں چیز میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ کل آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں وہ کافی جذباتی ہو گئے, بیچارے بڑے رنجیدہ تھے کہ جی پینما سے شروع ہوئے اور اقامہ پہ میرے بڑے بھائی جان کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا. تو میں اس میں مطلب میاں صاحب یہ مظلومیت کی بات نہیں ہے, آپ کو پینما شینما آپ چھوڑیں, آپ سے سیدھی رسیدیں مانگی تھیں, آپ ایک منی ٹریل دے دیتے, آپ کی جان ہی چھوٹ جانی تھی. آپ کے تو مطلب خاندان کا خیر سے جھوٹ بولنے کا علم یہ تھا کہ آپ کے تو اپنے وکلا کہتے تھے کہ ہمیں صحیح بات نہیں بتائی. کتنے وکیل پینما کیس میں آپ لوگوں نے بدلے, کس وجہ سے بدلے؟ کیونکہ آپ کے وکیل خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تھے. جب وکیل کے پاس ساری درست انفارمیشن نہیں ہوتی تھی تو وہ کیس آپ کا کیا لڑتا. اور آخر میں میاں صاحب نے ایک اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ عورت کارڈ کھیلنے پہ آ جاتے ہیں, جب when all else fails تو عورت کارڈ جو ہے it's there to their rescue. تو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کا یہ اعتراض کہ جی میری والدہ پر کیوں کیس کر دیا ہے, گھٹیا پن کی انتہا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. عمران خان نے آپ کی والدہ پر کیس نہیں کیا, انویسٹیگیٹو اداروں نے کیا ہے, انویسٹیگیشن جو کر رہے ہیں ادارے انہوں نے کیا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی والدہ اور اپنے گھر کی خواتین کے نام پہ پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. یہ جو الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں, یہ حسین نواز صاحب فرماتے تھے, وہ کیوں فرماتے تھے؟ کیونکہ, اور یہ میری ہمشیرہ جو ہیں وہ اس کی بینیفیشل اونر ہیں, تو جب آپ اپنی بہنوں, بیویوں, بیٹیوں, ماؤں کے نام پر چوری کی جائیدادیں بنا بنا کر جمع کریں گے تو آبویسلی ان کا نام آئے گا جب وہ چوری پکڑی جائے گی. اگر تو جائز ہے پھر تو بیٹی, بہن, بیوی, ماں کے نام پہ کچھ بھی آپ رکھیں, بیٹے کے نام پہ کریں. آپ کوئی خاتون شوہر کے نام پہ اپنی کوئی پراپرٹی کر سکتی ہے, ماں بیٹے کے نام پہ کر سکتی ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ لوگ اگر بیٹیوں کے اور ماؤں کے نام لے کر چوری کا سامان جمع کریں گے تو پھر اس بات پر افسردہ ہونا آپ کا بالکل نہیں بنتا کہ جب وہ چوری پکڑی جائے اور پھر اس ماں اور بیٹی کو طلب کیا جائے. آپ کی والدہ اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں اور یہ بیویاں بھی اتنی ہی اس قوم کو عزیز ہیں جتنی ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں رسپیکٹیبل ہیں اور جتنی ان کی حرمت ہمیں عزیز ہے, اتنی ہی ہم آپ کا بھی وہ کرتے ہیں.
اپنی یہ ماڈل ٹاؤن میسیکر میں جن خواتین کو مطلب نہتی عورتوں کو منہ پر گولیاں ماری گئیں دن دہاڑے، ان پر تو آپ نے آج تک نہیں ذکر کیا، ان کا تو آج تک نام نہیں لیا، بلکہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ آج بھی جیل میں گل سڑ رہے ہیں، اور وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں گئیں کوئی پتہ نہیں. اور اپنی والدہ صاحبہ کے نام پہ آپ لوگوں نے چوری کے سامان جمع کرتے رہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں آپ کو، لیکن آج اگر اس چوری پر سوال کر رہی ہے، آپ کو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، ریاست سوال کر رہی ہے، تو آج آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. میاں صاحب ہپوکریسی کی بھی انتہا ہوتی ہے. بہرحال انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، اور آج کے لیے یہی خوشی بہت ہے ماشاءاللہ کہ ایک مجرم کو اللہ کا شکر ہے کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ جیل میں ہی رہے گا، وہ نہیں آزاد فضا میں سانس لے سکے گا دوسروں کے بچوں کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد. پاکستان زندہ باد.